مسیح کے قدوس اور برحق نام میں آپ سب کو سلام قبول ہو۔ پروگرام ہے حتمی سچائی، جس میں آج ہم پھر بات کریں گے یسایہ 53 باب پر۔ اور ہم یہ بات کیوں کریں گے یسایہ 53 باب پر؟ کیونکہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس کتاب کو، جس کا نام ہے کتاب الاستفسار۔ مرتب کیا ہے اسے جناب ظفر اقبال صاحب نے۔ بہت بار ہم اس کتاب کا حوالہ دے چکے ہیں، اور ضرور ہے کہ آپ یہ کتاب خریدیں، اس کو پڑھیں، اور آپ بھی اس کے بہت سارے سوالات کے آنسرز ہمیں ہمارے کمنٹس میں بھیج سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ آج ہم پھر سے بات کریں گے یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھے گئے 53 باب پر، اور اس پر بات کرنے کے لیے خوش آمدید کہتی ہوں پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو۔ ہم بات کریں گے اس کتاب کے صفحہ نمبر 69 پر 69 پر، اور اس میں آج پھر ظفر اقبال صاحب کے سوالات ایڈریس کرنے جا رہے ہیں پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب۔ سر، اس سلسلے میں پہلا سوال جو وہ کریں گے، گو کہ اس کتاب میں پیج نمبر 69 پر یہ پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 9۔ ہمارے اس پروگرام میں یہ آج کا پہلا سوال ہوگا۔ ظفر اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ جناب مسیح کے کوڑے کھانے سے مسیحی قوم نے شفا نہیں پائی، بلکہ جناب مسیح کی صلیبی موت سے۔ جی، ظفر صاحب کا الزام یہ ہے کہ مسیح یسوع کو جو کوڑوں کی مار پڑی ہے، اس سے بائبل کے مطابق جو لکھا ہے کہ ہم نے اس کے مار کھانے سے شفا پائی، یہ نظریہ درست نہیں، یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں۔ جی، اس کو آپ نے لٹرل معنوں میں نہیں لینا، میٹافوریکل سینس میں لینا ہے۔ اور بائبل میں زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ میٹافوریکل سینس میں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یسوع کے کوڑے کھانے کی جو بات ہے، دراصل اس کے کفارے کی طرف اشارہ۔ کفارہ کیا میں آپ کو بتاؤں، بائبل کہتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ تو جو خون بہنا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ خون بہہ رہا ہے، بھائی خون بہنا تو بوتل خرید کے بھی آپ بہا سکتے ہیں، نہیں، اس کی اذیت برداشت آپ کریں گے۔ تو وہ اذیت جب تک آپ برداشت نہیں کرتے، تو آپ دیکھیں مسیح یسوع نے اس اذیت کو اپنے جسم پر برداشت کیا، اور باہوش و حواس۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، اس کو کوڑے بھی مارے گئے، اس پر مقدمات چلائے گئے۔ وہ جو مقدمات بھی تھی وہ بھی پرسیکیوشن کا حصہ تھی۔ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج، 6 انچ کے کیل، اور ہاتھ اور پاؤں میں کیل، برچھی نیزہ مارا گیا، اور سلیب پر اس کو ٹانگ دیا گیا۔ یہ ساری باتیں اذیت کا حصہ۔ اب میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے مسیح یسوع کو پت ملی میں پیش کی۔ اگر وہ اتفاقاً گئے تھے تو ان کو وہ پیشکش قبول کر لینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اس کو پینے سے انکار کر دیا، حالانکہ پیتے تو ان کے درد کی شدت میں کمی آ جاتی۔ لیکن مسیح یسوع نے اس کو اس لیے ٹھکرایا کہ وہ اس درد کو، اذیت کو، مصیبت کو، پریشانی کو، ان ساری چیزوں کو اپنے جسم پر باہوش و حواس برداشت کرنا چاہتے تھے، اور یہی کفارے کی غرض و غایت ہے۔ تو کفارے کے ذریعے، اس دکھ درد کے ذریعے انہوں نے خون بہایا، تو ہمارا کفارہ دیا۔ اس سے ہم نے نجات پائی ہے۔ یہ میٹافوریکل سینس میں کہ جب آپ دیکھیں نا، کئی طریقے ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسیح یسوع کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، مسیح یسوع کے کفارے سے ہم نے شفا پائی، مسیح یسوع کی صلیبی موت سے ہم نے شفا پائی۔ تو مختلف پیرائے میں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ مقصد وہی ہے کہ مسیح یسوع نے ہماری خاطر کفارہ دیا اور ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے۔ یہ بات ہے۔ صحیح۔ آگے وہ یسایہ ہیں کہ یسایہ 53 باب کی آیت نمبر 9، میں چاہوں گی کہ یہ آیت تلاوت بھی کر دوں۔ یہ آیت کہتی ہے، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا، اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ وہ اس آیت کو کا سوال یوں کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر 9 بھی یسوع کے حالات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یسوع مسیح شریروں کے درمیان لٹکایا گیا، حالانکہ آیت کہتی ہے اسے دولت مند کے ساتھ مرنا چاہیے تھا، اور یسوع کی قبر ہرگز شریروں کے درمیان نہیں، بلکہ انجیل کے مطابق ایک دولت مند کی قبر میں جناب مسیح کو رکھا گیا۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آیت میں جو ہے بالکل اپوزٹ ہو گیا۔ نہیں، اپوزٹ نہیں ہوا۔ دیکھیں، وہ دولت مندوں کے ساتھ بھی ہوا، اور شریروں کے درمیان بھی اس کی قبر تھی۔ دونوں باتیں درست ہیں۔ کیسے؟ اب دیکھیں، جو ڈاکو تھے وہ تو شریر تھے، شریف آدمی نہیں تھے، تو تینوں کی صلیب کے اوپر ہی ڈیتھ ہوئی، تو وہ شریروں کے درمیان آ گیا۔
موت کا ذکر آ گیا، ٹھیک، اور دولت مند شخص کے ساتھ بھی، وہ دولت مندوں کے ساتھ ہوا، اس کی قبر میں اس کو دفن کیا گیا. صحیح. تو کیا غلط ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یا تو بولیں کہ جو ڈاکوؤں والی بات ہے وہ اس کی زمینی خدمت میں درمیان میں واقعہ پیش آیا تھا، 2 سال پہلے پیش آ گیا تھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا موت سے کوئی تعلق نہیں. صحیح. ان دونوں واقعات کا موت سے تعلق ہے، بلکہ گہرا تعلق ہے. یہ سب کچھ وہیں پہ ہوا. صحیح. اور ایک ہی دن میں ہوا. یا تو ان ڈاکوؤں کو اس دن صلیب نہ دی گئی ہوتی، صرف جناب مسیح کو صلیب کیا گیا ہوتا، تو پھر بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ نہیں، اس کے ساتھ تو کسی شریر نے کوئی موت نہیں حاصل کی ہے. تو بلکہ یہ تو میں کہتا ہوں کہ 100% فٹنگ ہے کہ 2 ڈاکو اس کے دائیں بائیں تھے. صحیح. اور انہیں کے درمیان جو ہے وہ ان کی موت واقع ہوئی صلیب پر. آگے وہ کہتے ہیں کہ میں چاہوں گی سر کہ اگلی آیت بھی تلاوت کروں تاکہ جو اگلا سوال سمجھنے میں ہمیں ان تمام ناظرین کو آسانی ہو کہ وہ اس سوال میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں. 10ویں آیت کہتی ہے، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزارنی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی. اس پر ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں، اب یسوع تو خدا ہے، تو کیا خدا کی عمر دراز ہوگی؟ اس سے زیادہ احمقانہ بات کیا سوچی جا سکتی ہے؟ یہ ظفر اقبال دیکھیں، عمر دراز ہونے کا کانسیپٹ آپ سمجھے کہ کیا کہہ رہی. ایک تو یہ ہے کہ میں نے کہا یہ سب میٹافوریکل لینگویج ہے. خدا تھا لیکن وہ انسان بن کے آیا ہوا تھا. جب انسان تھا تو کامل انسان تھا، اور اس کو مارنے والے، صلیب دینے والے، اس کے ساتھ میل برتاؤ کرنے والے سب اس کو انسان کے طور پر ہی دیکھ رہے تھے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے اپنا پورا زور لگایا اور اس کو صلیبی موت دلوا دی اور اس کو دفن کر دیا. اب بات یہ ہے کہ جب دفن کر دیا پھر وہ زندہ ہو گئے، تو اب دیکھیں اب وہ عبدالآباد زندہ رہیں گے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہو گئے، اور اسی صورت میں مسیح یسوع نے کہا کہ جس طرح تم مجھے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طرح واپس آؤں گا. تو اس کی طرف اشارہ اس کی عمر دراز. ادروائز خدا کے بارے میں تو اتنی اہم کانہ بات ہم نہیں کر سکتے کہ خدا کی عمر دراز ہوگی، لیکن یہ مسیح کی صلیبی موت کے بعد اس انسانی جسم کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ وہ موت کے بعد جی اٹھے، اس کی طرف اشارہ. صحیح. ٹھیک. آگے اسی آیت میں جو لکھا ہوا تھا کہ وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اسی پر وہ ظفر اقبال صاحب سوال کہتے ہیں، وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. یہ الفاظ خادم کی اپنی نسل کو ظاہر کرتے ہیں، نہ کہ روحانی نسل کو. اصل عبرانی لفظ کی وضاحت جو یہاں استعمال ہوا، آپ مسیحیوں سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ اگر اس آیت سے مراد خدا ہی ہے تو پھر کیا اس نے مسیحیوں سے قبل یہودی قوم کو اپنی نسل قرار نہیں دیا تھا؟ اور کیا اس کی سرفرازی کے ایام نہیں دیکھے؟ مسیحی ہمیشہ اس آیت کی غلط تشریح کرتے ہیں. مسیحیوں نے کبھی اس آیت کی غلط تشریح نہیں کی. کہ اب اسی قسم کے الزامات اکثر لگاتے جاتے ہیں کہ مسیح نے تو شادی نہیں کی تو پھر اس کی نسل کا تو سوال ہی پیدا نہیں. ان کے دماغ میں بھی، انہوں نے حالانکہ شادی کا ذکر نہیں کیا، لیکن ظفر صاحب کے دماغ میں بھی لا محالہ یہی ہے بات ہے جو ان کو پریشان کر رہی ہے. یہ نسل سے مطلب یہ ہے روحانی نسل اور مسیح یسوع کے فالورز. تو اس کی نسل جو ہے، اس کے روحانی نسل جو ہے، وہ تو اس نے دیکھی اور بڑھی ہے، اور وہ آج بھی 4 ارب سے زیادہ مسیح یسوع کے فالورز ہیں. اچھا، 4 ارب تو وہ ہیں جو باقاعدہ مسیحی ہیں، ایماندار ہیں، اس کے تو یہ اس کی روحانی نسل ہے. اب مسلمان بھی اس سے باہر نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ یہودی بھی، وہ بھی یسوع مسیح کا نام لیے بغیر، مسیح کا نام لیے بغیر نہیں رہ سکتے. زیادہ وہ یہ کہہ دیں گے آیا نہیں، بھی آنے والا، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. یہودی، یہ مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہمارا تو ایمان نہیں مکمل ہوتا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب کسی نہ کسی طریقے سے روحانی نسل میں شامل ہوتے ہیں. اگلی بات کہ یہودیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مسیحیوں سے قبل یہودی قوم کو اپنی نسل قرار نہیں دیا تھا. وہ بھی تو روحانی، اگر روحانی ہے تو وہ بھی تھے. تو انہوں نے بھی اپنی سرفرازی کے ایام دیکھ لیے، تو ان کے بارے میں یہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں،
یہودیوں کے بارے میں نہیں آپ کہہ سکتے. دیکھیں ان کو خدا نے چنا تھا, ان کو بھی خدا نے کہا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا, اسپیشل نیشن, اور بنایا. لیکن وہ اپنے اس اعزاز اور استحقاق کو برقرار نہیں رکھ سکے. یہی وہ قوم تھی جن کو خدا نے کہا کہ جو تمہیں چھوتا وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا, میں نے تمہاری صورت کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے استحقاق کو قائم نہیں رکھ سکے. اس لیے ملاکی نبی کہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے ہی میرے آئین کے منحرف رہے ہو. اور 400 سال کے بعد جب یوحنا استباغی آتا ہے تو وہیں سے بات شروع کرتا ہے. ملاکی نے ان کو لاسٹ وارننگ دے دی تھی, اور یوحنا وہیں سے بات شروع کرتا ہے کہ اب تو درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا گیا. جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. مسیح یسوع نے کہا کہ جب تم پر نگاہ کی گئی تو تم نے اس وقت کو ہی نہیں پہچانا. ٹھیک ہے نا. میں نے کتنی دفعہ چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لیتی ہے میں بھی کر لوں, لیکن تم نے تو خود نہیں چاہا, میں کیا کروں. تو یہ کہنا کہ اس کی بھی بڑی سرفرازی, ٹھیک ہے کچھ عرصہ انہوں نے داؤد کے زمانے میں سنہری ایام ان کے تھے, سلیمان کے زمانے میں بھی, لیکن بہرحال اوورآل یہ خدا کی نظر میں نامقبول ٹھہرے اور ان سے پاکستان لے کے ایک دوسری قوم یعنی کرسچن نیشن کو دے دیا گیا. پہلے یہ اسپیشل نیشن تھی, اب یہ بھی اسپیشل نیشن نہیں رہی, اب اسپیشل نیشن بن گئی ہے کرسچینٹی, مسیحیت. ان کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ پہلے تم کوئی قوم نہیں تھے لیکن اب تم ایک مقدس قوم, شاہی کائنوں کا فرقہ اور خدا کی خاص ملکیت. صحیح. تو یہ بھائی روحانی نسل ہی کی طرف اشارہ ہے اور وہ مسیحی قوم کی طرف اشارہ ہے. صحیح. آگے پھر ایک آیت پڑھ دوں, آیت نمبر 12. اسی سے وہ اگلا سوال انہوں نے عکس کیا ہے. یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا 53 باب, 12ویں آیت. اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا, کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا, تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی. اس پر ظفر اقبال صاحب سوال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ اپنی نسل کو وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا. یہ الفاظ جناب مسیح پر صادق نہیں آتے. اگین وہ چونکہ دیکھیں اب وہ اسلامک سافٹ ویئر سے دیکھتا ہے, کیونکہ اسلام کا جو شروع کا عرصہ وہ سارا جنگوں پر محیط ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں پر ان جنگوں میں فتوحات ہوتی تھی اور لوٹ کا مال سب بانٹا جاتا تھا. اب ان کے دماغ میں وہی بات ہے. ہر انسان کسی واقعے کو اپنی معلومات, سابقہ معلومات کے تناظر میں چیک کرتا ہے, وہ اس کو اس تناظر میں چیک کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لینے کا مطلب ہے کہ اچھا آگے آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا, کہ اس کی موت واقع ہوئی اور یہ کفارے کی موت تھی, وہ مر گیا اور پھر زندہ ہوا. پھر خدا نے اس کو جلالی شکل بخشی, اس کو جلال دیا, اور اس کی جلالی صورت ہم دیکھتے ہیں, وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور باپ کی دانی طرف جا بیٹھے. یہ اس کی جو گلوریفیکیشن ہے اس کی طرف اشارہ ہے. صحیح. یہ کسی جنگ یا کسی ایسا نہیں کہ کوئی جو جنگ میں لوٹی گئی رقم ہے جو تقسیم کرنی ہے. یہ جنگ اسپرچول جنگ تھی جو ابلیس کے خلاف تھی, گناہ کے خلاف تھی, ان میں ان کو فتح مندی ہوئی. صحیح. اور وہ جو گلوری ہے وہ انہوں نے حاصل کر لی. اچھا, میں چاہوں گی کہ آپ اس بات کی بھی وضاحت کریں. وہ کہتے ہیں یسوع نہ تو روحانی طور پر کسی لوٹ کو بانٹ سکے اور نہ ہی عملی طور پر, بلکہ ان کی وراثت پہلے پولوس نے لوٹی اور پھر رومی سلطنت نے. یہ کیا بات ہے؟ یہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا کہ ظفر اقبال صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ دیکھیں بائبل کی ایک آیت کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں, جہاں لکھا ہے کہ وہ یوحنا استباغی کے وقت سے خدا کی بادشاہت پر زور دیا جا رہا ہے, لیکن زور آور اسے چھین لیتے ہیں. ٹھیک. اب پھر بادشاہت کو بھی دنیاوی لیتے ہیں اور مسلمان ہمیشہ دنیاوی لیتے ہیں. کوثر نیازی بھی یہ کہتے ہیں کہ مسیح تو بادشاہت ہی نہیں قائم کر سکا, حالانکہ مسیح یسوع نے کہا میری بادشاہت دنیاوی نہیں ہے, وہ روحانی ہے. وہ ابلیس کے خلاف جنگ جیتی ہے, ابلیس سے ایریا ریکور کرایا. تو یہ جو ہے نا کہ بادشاہی پر زور دیا جاتا ہے, دیٹس کنگڈم آف گاڈ. انجیل کی منادی کی جاتی ہے اور لوگ اس میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ ایماندار کے طور پر شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ اس کو ایکسپلائٹ کر کے
تو اس کا مس یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. صحیح. آگے وہ کہتے ہیں میں اس سے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا. یہ وہی آیت نمبر 12 ہے. میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا. جناب مسیح تو خدا ہے, اسے حصہ پانے کی کیا حاجت؟ اور اگر کہیں کہ نہیں بحیثیت انسان اسے ضرورت ہے تو پھر بزرگوں کا حصہ یعنی یہودی قوم تو یسوع کو آج تک نہیں ملی. چند یہودی لوگ ہی اس کے پیروکار رہے جنہوں نے غیر اقوام کو ساتھ ملایا. بزرگوں کا حصہ یسوع کو بحیثیت خادم بھی نہیں ملا, اور اس کا اقرار خود پولس نے بھی کیا. یہ تو آپ نے جو سابقہ سوال پوچھا تھا بالکل اسی کا تسلسل ہے. جی کم و بیش وہی بات ہے. جی بالکل. بزرگوں کے ساتھ حصہ دینے کا مطلب ہے اس کی گلوریفیکیشن. جتنے بھی مسیح میں مرتے ہیں یا ایمان کے ہیروز ہیں, انہوں نے وہ اپنی کیا کہتے ہیں گلوریفیکیشن کو حاصل کر لیا, زندگی کا تاج حاصل کر لیا. تو مسیح یسوع سے زیادہ تو گلوریفیکیشن کسی کی نہیں ہوئی. جلالی جسم کے ساتھ وہ آسمان پر چلے گئے, اسی جلالی جسم کے ساتھ وہ زمین پر آئیں گے, باپ کی دائیں طرف بیٹھے ہوئے. تو یہ ساری باتیں تو ہیں, ان میں کچھ بھی دنیاوی نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں. یہ سب روحانی چیزیں ہیں, اس لیے ان کی سمجھ سے بالا ہے. صحیح. اچھا, آگے اسی تسلسل میں یسایہ نبی ہی کے صحیفے کے 11ویں باب کی طرف بات کرتے ہیں جناب ظفر اقبال صاحب, اور کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ صحیفہ اشعیاء میں مذکور یسی کی جس قومپل کا مصداق جناب مسیح سلام علیہ کو مسیحی بار بار کرواتے ہیں, کیا وہ درست توجیہ ہے یا محض ایک تعلی آمیز دعویٰ ہے؟ صحیفہ آسمانی میں مذکور کسی بھی عبارت کا مصداق کوئی بھی مقدس ہستی ہو سکتی ہے. اس اصول سے انکار ممکن نہیں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ہستی ان الفاظ پر عین پورا اترتی ہو. کھینچ تان کر موضوع کیا گیا نتیجہ کلام الہی سے کھیلنے کے مترادف ہے, اور اس کا نتیجہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا, اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. دیکھیں پوری بائبل بھی محاوروں سے میٹافور سے بھری ہوئی ہے. تو یہاں پر بھی جو یسی کی کمپل ہے اس کا مطلب اس نسل سے آئے گا. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ مسیح یسوع کو یسی کا بیٹا ہی داؤد تھا, ابن داؤد بھی کہا گیا, تو وہ مسیح یسوع کی ذات کی طرف اشارہ ہے. اچھا, یہ جو کمپل کی بات کر رہے ہیں, اور وہ دیکھیں یسایہ 53 پہ آج ہم بات کر رہے ہیں, اس میں بھی کہا کہ وہ نرم کمپل کی طرح سخت زمین سے وہ پھوٹ پڑا. تو وہاں پر بھی جو بات ہے, وہاں پر کہ 400 سال تک کوئی نبوت نہیں ہوئی, کوئی نبی نہیں آیا, تو زمین سخت ہو چکی تھی. اور مسیح یسوع نے انتہائی پیسفل طریقے سے زندگی کے 30 سال پہلے, اور بعد میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی دہشت گردی کرتے تھے, لیکن وہ بڑے پرامن امن کے شہزادے تھے. تو یسی کی کمپل کا جو اشارہ وہ مسیح یسوع کی ذات کی طرف ہے کہ وہاں اس کی طرف جائے گا. اب یہ 2-3 چیزیں پھر مکس کر رہے ہیں. یہ غالباً یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آگے جو لکھا ہے کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ ناصری کہلائے گا. کمپل یسر ناصری کہلائے گا. تو یہ بھی کہہ رہے ہم نے مطلب براری کی ہے. لیکن ناصری کہلانے کا جو مقصد ہے, ایک تو ٹھیک ہے جو حوالہ دیا, ہم تو کہتے ہیں کہ روٹ یہی ہے اسی وجہ سے, لیکن ناصرت اور گلیل اور یہ علاقے غیر قوموں کے علاقے تھے, تو مقصد یسوع مسیح کو رد کیا گیا, یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے, لیکن ہے مسیح یسوع کے متعلق. جی صحیح. یسایہ 53 باب میں سے ہی ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. مجھے بڑا ہی, میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ لائیو آپ سے فوراً پوچھنے کا موقع مل جاتا ہے تو میں نے کہا موقع سے فائدہ اٹھائیں. تو یسایہ 53 باب میں ہی آیت نمبر 7, وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. تو بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ وہ تو یہ آیت کہہ رہی کہ اس نے منہ نہ کھولا, جبکہ جناب مسیح جب بھی ان سے سوال کیا گیا وہ بات بھی کرتے تھے, بول بھی رہے تھے. پورے گرفتاری سے لے کر صلیبی, ان کے صحابہ کے ساتھ صلیبی کلمات بہت مشہور ہیں, ابھی روزوں کے ایام میں ان پہ بڑی بات بھی ہوگی. تو پھر یہ کیسے, کیا یہ بھی یہ کانٹراڈکشن نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں چیزوں کو کانٹیکس سے کاٹ کے آپ پڑھیں گے نا تو یہ زیادتی ہے, بلکہ جرم ہے. میں تو کہوں گا جرم ہے. کانٹیکس دیکھیں, یہاں لکھا نا ہے کہ وہ ستایا گیا, اور وہ اس طرح جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے خاموش ہوتی ہے, اس طرح اس کو لے گئے اور وہ خاموش رہا, اس نے اپنی زبان نہ کھولی.
وہ بول رہے تھے، ضرور بول رہے تھے، بٹ ناٹ ان ہز ڈیفینس. اوکے، اپنے ڈیفینس میں نہیں بولے کہ مجھے یہ بتا دے کہ پلاطوس کو کہا کہ مجھے تو غلط فہمی میں پکڑ کے لے کے آ گئے ہیں، وہ تو کوئی اور تھا، یہ تو میرا مقصد ہی نہیں تھا. میں نے تو کبھی رومی حکومت کے بارے میں ایک بات نہیں کی، میں تو بادشاہ بننے کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ تو جھوٹا الزام ہے ان کی، تو پہلے ہی میرے ساتھ پیسوں کی وجہ سے لین دین کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے یہ جناب مجھے پکڑوا دیا ہے. یا اس کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ سردار کاہن کے سامنے یہ کہا ہو کہ سرکار میں نے یہ بھی کبھی نہیں کہا، یہ بھی مجھ پہ الزام ہے، یہ میری شہرت سے پریشان ہے اس لیے پکڑ کے لے کے آئے، ایسا میں نے کچھ نہیں کہا. صحیح، ٹھیک ہے نا، ڈیفینس میں نہیں بولا. صحیح، یہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں ڈیفینڈ نہیں کیا. پلاطوس نے کہا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے، تجھے پتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ بھی سکتا ہوں. تو وہاں پہ دیکھیں اگر ڈیفینس میں بولنا ہوتا تو بول کے کہتے کہ سرکار اور رحم کرے مجھ پہ، یہ بندے مجھے دشمنی کی اناد کی وجہ سے لے آئے، یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اس کے سامنے سردار کاہن کے سامنے بھی اپنے ڈیفینس میں کوئی بات نہیں کی. اور میں تو کہتا ہوں خاموشی تھے. پلاطوس کو بھی کہنا پڑا کہ بول بھائی، میں ہو سکتا تیری جان بخشے، پھر وہ بولیں، بٹ اگین ناٹ ان ہز ڈیفینس. ادھر بھی نہیں بول رہے تھے سردار کاہن کے سامنے، تو اس نے بھی کہا میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں، پھر بولیں. اور اگین اپنے ڈیفینس میں نہیں بولے، اپنا مدعا بیان کیا ہے، اپنا مشن ہی آگے بڑھایا، اپنے ڈیفینس میں نہیں بولے. ڈیفینس میں یہ تھا کہ یہ مجھ پہ خدائی دعوے کا الزام لگا رہے ہیں، میں تو ایسا گستاخی کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا. بلکہ انہوں نے کہا کہ ہاں تو نے خود کہہ دیا، پھر تو میں خدا کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا تو مشن یہ ہے اور میں ہوں بھائی. بلکہ اس سے بھی بڑی بات بتائی کہ تم مجھے یہ ابن آدم کو بادلوں پر آتے دیکھو گے اور خدا کی دائیں طرف بیٹھا دیکھو گے، تو یہ اور بھی زیادہ کلیئر خدائی دعویٰ تھا. تو بول رہے تھے ناٹ ان ہز ڈیفینس. ان دونوں شخصیات نے آپ دیکھیں کہ اس کو یہ کہا کہ بھئی تو اپنے ڈیفینس میں بھی بول سکتا ہے، تو بول لے، یہ تیرے خلاف دیکھ گواہیاں دے رہے ہیں، بول کچھ. تو یہ اس کو آپ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جی وہ تو بول رہا تھا، ڈیفینس میں نہیں بولا. صحیح، ٹھیک. یسایہ 53 باب سے پہلے جو یسایہ 52 باب ہے، اس کی آخری 3 آیات تلاوت کروں گی. اس میں لکھا ہے، دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ اعلیٰ و برتر اور نہایت بلند ہوگا. جس طرح بہتیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا. اسی طرح وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا اور بادشاہ اس کے سامنے خاموش ہوں گے، کیونکہ جو کچھ ان سے کہا نہ گیا تھا وہ دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے سنا نہ تھا وہ سمجھیں گے. یہ بھی یسایہ 53 باب ہی کے کانٹیکسٹ میں کچھ بیان کر رہا ہے. اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے آپ؟ بالکل آپ نے درست کہا، آئی ایگری کہ یہ باتیں بھی مسیح یسوع کی گلوریفیکیشن کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور اس کی ایذا رسانی کی طرف، تشدد کی طرف، اذیت کی طرف، صلیبی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. صلیبی واقعے کے بعد مسیح یسوع کی گلوریفیکیشن، مردوں میں سے جی اٹھنا، باپ کی دائیں طرف بیٹھنا، یہ سارا ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے. اچھا، اس کو آپ کو پتہ بائبل میں چیپٹرز کے نشانات اور آیات کے نشانات بعد میں لگائے گئے ہیں، اوریجنل میں نہیں تھے. اور یہ تو کسی بھی کتاب پہ یہی صادق آتا ہے. تو بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو 3 آیات یسایہ 52 کی ہیں، یہ ایکچولی یسایہ 53 کا پرولوگ ہے. ٹھیک، تو آپ نے صحیح سمجھا. تو ہم اگر 52 باب کی، یسایہ 52 باب کی 13ویں آیت سے شروع کر کے پڑھیں تو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب. آج ہم نے پھر سے بات کی اشعیاء نبی کے صحیفہ، اس میں 53واں باب، بڑا ہی خوبصورت باب جو کہ شروع سے آخر تک بیان کرتا ہے جناب مسیح کے دکھوں کا، ان کی صلیبی موت کا، نجات کے پیغام کا، نجات کے پیغام کی تکمیل کا. اور جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ بہت سی ایسی قوتیں ہیں، ایسی کوششیں ہیں جو کہ نہ صرف جناب مسیح کے اس دنیا میں تجسم ہونے سے پہلے، ان کے تجسم ہوتے وقت اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بھی ایسی بہت سی قوتیں تھیں جنہوں نے کلام الہی کے جو خدا کی نجات کا منصوبہ تھا اس کو بگاڑنے کی،
اس کو کنٹروورشل بنانے کی ہمیشہ سے کوششیں کی ہیں. بہت سے اعتراضات، بہت سے سوالات بائبل مقدس کے نہ صرف اشعیاء نبی کے صحیفے کے 53ویں باب پر اٹھائے گئے بلکہ پوری بائبل مقدس پر جناب مسیح کی ذات پر بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. لیکن جناب مسیح کی ذات وہ واحد ذات ہے جو ازل سے ابد تک یکساں ہے. وہی الفا اور اومیگا ہے، اور وہی جو اس دنیا میں تجسم لے کر آیا تھا بہت جلد وہ پھر سے آنے کو ہے. سوال صرف اس بات کا ہے کہ کیا ہم اس کی آمد کے لیے تیار ہیں، اور کیا ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو آنے والا ہے وہ وہی ہے جو پہلے آیا تھا اور آسمان پر گیا. خدا کی بادشاہی کا یہ منصوبہ ہم سب کے لیے ہے، چاہے ہم کالے ہیں، گورے ہیں، چاہے ہم کسی بھی رنگ، نسل، مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن خدا کا پیار، خدا کی الہی محبت ہم سب کے لیے ہے. وہ آج بھی ہم سب پر مہربان ہیں اور آج بھی اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں ہیں. صرف کہنا یہ چاہوں گی کہ کیا ہم اس تلاش میں خدا تعالیٰ کے معاون و مددگار ہیں، یا کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں کھوئی ہوئی بھیڑوں کو مزید بھٹکانے کا اور ان کو مزید خدا سے دور کرنے کا باعث بنتے ہیں. جب بھی کچھ تحریر کریں، جب بھی کچھ پڑھیں، اس بات کو ضرور سامنے رکھیں کہ ہم خدا کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا خدا کے خلاف کام کر رہے ہیں. خدا کا منصوبہ آپ سب کے لیے ہے. آئیے اسے قبول کریں، خوشی کو، شادمانی کو، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں اور خدا تعالیٰ کی اس منصوبے اور نجات کے وارث بنیں. جب بھی کلام الہی کو پڑھیں، ایک ریکویسٹ وہی کہ اپنے سافٹ ویئرس کو اپڈیٹ کرتے ہیں. آئیے مل کر ہمارے ساتھ، اور اس سلسلے میں میں، میری ٹیم، پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب، کوئی بھی آپ کی مدد کر سکے ہمیں بہت خوشی ہوگی. حتمی سچائی کی ٹیم آپ سب کے لیے دعا گو ہے، اور خاص طور پر روزوں کے ان ایام میں یسعیاء نبی کی معرفت لکھا گیا یہ 53 باب بہت اہمیت کا حامل ہے. آئیے اسے پھر سے پڑھتے ہیں، اس سے بہت سے برکات کو حاصل کرتے ہیں. اور جب بھی کلام خدا کو پڑھیں، اسے کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. صرف ایک آیت پر اپنا تکیہ نہ رکھیں، بلکہ شروع سے لے کر آخر تک پوری بائبل کو محبت نامے کے طور پر پڑھیں جو خدا تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تحریر کیا اپنے خون سے. آئیے اس قربانی کو یاد کرنے میں ہم پراپرلی اس قربانی کو یاد کریں، نہ کہ دنیاوی طور طریقوں میں مگن رہیں جس طرح سے ہم ایسی قوم کے درمیان میں رہتے ہیں جس کا اثر میں دیکھتی ہوں کہ ہم پر بہت زیادہ ہے. ایک چھوٹا سا پیغام جس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ روزوں کے اصل مقصد کو روزہ کشائی میں اور سحری اور افطاری کے ان تمام کلچرل چیزوں کے بجائے یسعیاء نبی کے 53 باب کو سامنے رکھتے ہوئے، خدا کی الہی قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے منائیں اور ان کی اصل جڑوں کو، اصل روٹ کو نہ کھوئیں. اسی دعا کے ساتھ، اسی ریکویسٹ کے ساتھ آپ سے میں، پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب، میری پوری ٹیم آپ سے اجازت چاہے گی اور یہ امید رکھے گی کہ حتمی سچائی کے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ سچ کو جانیں گے، سچ کو کھوجیں گے اور سچ کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت اپنے اندر پیدا کریں گے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر سے بات کریں گے کتاب الاستفسار پر اور مزید استفسار کریں گے اس کے بہت سے سوالات پر. خدا حافظ.